چچا اپنی ہینڈ فری تھوڑی سی ایڈجسٹ کریں، تھوڑی سی وہ آ رہی ہے وہ وائر کی جو تھوڑی سی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، کر آ رہی ہے تھوڑی. جی 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 آپ کے پاس ٹائپ سی کی بجائے
یہی ہے کہ دوسرا کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. حق کے مقابلے میں کوئی دوسرا راستہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی دوسرا راستہ نکلتا ہے تو پھر حق نہیں رہتا. میرا خیال ہے کہ یہیں پہ کیونکہ سمجھنے والوں کو نہیں کافی ہے. یہ پلان ہے اللہ کا. جی چچا، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو یہ تقدیر کا جو معاملہ ہے یہ ایک ایڈوانس کورس ہے، اور اس کے لیے تو ایک علیحدہ نشست پوری چاہیے اس کو پورا کور کرنے کے لیے. کیونکہ جو دو چیزیں نا اس میں انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کمپیوٹر میں جو چپ لگی ہوئی ہے وہ اس سے اوپر کا کام نہیں کر سکتا، تو انسانی عقل بھی یا انسانی جو ذہن ہے یا سوچ ہے وہ ایک حد تک تو جا سکتی ہے، اس سے آگے وہ فیل ہو جاتی ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا علم قدیم جو کہ تقدیر میں اس نے لکھ دیا، اور بندوں کے افعال کا ہونا اور ان کا جو ہے مطلب ان کے افعال میں اور اعمال میں ان کی اپنی خواہش کا یا ان کی اپنی سلیکشن کا یا چوائس کا استعمال ہونا، ان دونوں چیزوں میں تضاد نظر آتا ہے جو کہ انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی پراپرلی. اس کی ایگزامپلس تو ہم مختلف دے سکتے ہیں کو سمجھنے کے لیے، لیکن بات وہی ہے کہ آخر کار اس چیز کے اوپر ایمان بس لانا پڑتا ہے، ورنہ عقل جو ہے اس کے اوپر آ کے فیل ہو جاتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جب سب کچھ پہلے سے موجود ہے اور اس نے جب طے کر دیا تو پھر چوائس کیا ہوئی؟ انسانی چوائس کیا ہوئی؟ انسانوں کی یا جنوں کی. اور اگر انسانی چوائس سے کوئی نئی چیز ہوئی، مطلب لکھا کچھ اور تھا لیکن اس نے کچھ اور کر دیا، تو وہ پھر ایک نئی چیز کائنات میں ہوئی جو کہ نعوذ باللہ پہلے سے علم میں نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ جو چیز ہے یہ رب کا ہی خاصہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. باقی ہم اگزامپل آپ کو پتہ ہے مختلف علماء کرام بھی اس پہ دیتے رہتے ہیں، وہ کلاس فیلو والے بھی دیتے ہیں کہ ایک اس طرح سے کہ ایک استاد جو ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، وہ مختلف اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں، وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ پاس ہوگا یہ فیل ہوگا. تو استاد کا کیونکہ تجربہ ہے تو نتیجہ بالکل وہی آتا ہے. تو شاگرد یہ نہیں کہہ سکتے کہ استاد آپ نے کیونکہ یہ لکھ دیا تھا تو ہم فیل ہو گئے. تو استاد کہے گا بھائی میں نے تو آپ کو کتابیں دی تھی، پڑھایا تھا، سب کچھ کیا تھا، آپ فیل ہو آپ نے مرضی سے ہوئی، لیکن میں نے تو آپ کی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ لکھا تھا. تو یہ اکثر علماء ایگزامپل پیش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں اس سے میں کبھی بھی سیٹسفائی اس ایگزامپل سے نہیں ہوا، کیونکہ جو لکھنے والا ہے وہ خالی یہی نہیں ہے، وہ پورا کا پورا جو ہے اس پہ قادر ہے کہ وہ مطلب یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ سارے پاس ہوں گے. تو اس لیے یہ جو نہیں ہے یہ بالکل اس پہ جھکنا پڑتا ہے تقدیر کے اوپر کہ وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ جس طرح سے تقدیر ہے، ہم جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بن جاتا. اچھا سر، اس کے بعد جو نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کی، آپ نے جو نہیں ہے رسالت پہ بھی الحمدللہ بات کی کہ اللہ کو سمجھنے سے پہلے جو ہے وہ نبی کو سمجھنا ہوگا. جب نبی ہی نہیں سمجھ میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کو تو سمجھنا اور مشکل ہو جائے گا. تو واقعی نبوت کا جو ہے مقام سمجھنا یہ واقعی بڑا ہی ضروری ہے. اور جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے واقعی چنیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی جس طرز پہ گزرتی ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ واقعی یہ ہی ہے جو حق بتانے والے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جو ہے وہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی جو صادق اور امین جو ہے وہ مشہور تھے معاشرے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جا کے اب اوپن تبلیغ کریں، کھلی دعوت دیں، تو آپ نے کچھ اس طرح کے موضوع پہ بات کی کہ اکٹھا کر کے کہ اے لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک
قوم ہے یا قبیلہ ہے جو آپ پہ حملہ ہونے والا ہے تو کیا آپ میری بات کو مانو گے؟ تو سارے کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو ہم جو ہے اس بات کو بالکل یقین کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی، اور جس کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی جو ہے وہ اس دعوت کے اوپر جو ہے وہ مخالفت شروع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے سے پہلے جو ہے وہ رسول کو سمجھنا، نبی کو سمجھنا جو ہے بڑا ضروری ہے۔ جو ان کو نہیں سمجھے گا ان کی ذات کو، تو اللہ تعالیٰ کو تو بالکل ہی نہیں وہ سمجھ سکتا۔ اچھا، جیسا جو انہوں نے اس کی بات کی اسلام کیا ہے، اسلام میں دوسری بات جو آ جاتی ہے کلمے کے بعد، وہ سب سے اونچی چیز جو ہے وہ نماز کی بات کی گئی، اور قرآن میں بھی سب سے زیادہ زور جو ہے وہ نماز کے اوپر ہے، اور نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تعلق اس سے بنتا ہے۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو نا نماز جو ہے وہ بڑی اس طرح سے مطلب سختی کر کے اور کہ چلو پڑھو اور اس طرح کر کے سکھائی جاتی ہے، اور مسئلہ یہ کہ رٹائی جاتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو ہے رٹے والا کام نہیں ہے، اس کو اگر تھینک یو چاکلیٹی، تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ جو ہے کہ رٹے والا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھ کے الفاظ کو کرنا چاہیے۔ جب ہم نماز میں نیت کرتے ہیں، یا جو سب سے پہلے جو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو یہ سمجھنا کہ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور ایسا بڑا ہے کہ جتنے بھی بڑے ہیں وہ سارے اس کے آگے چھوٹے ہیں۔ مطلب ہم جب پہلی تکبیر کرتے ہیں کہ واقعی ہمارے دل میں ہو جائے کہ جتنے ہمارے مسائل ہیں وہ چھوٹے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور جتنے بھی دنیا کے بڑے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، بڑے عہدوں والے ہو جائیں، بڑے ڈگریوں والے ہو جائیں، یا کسی بھی اعتبار سے وہ بڑے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے آگے جو ہے نا ان کی کوئی اتنی چھوٹائی ہے کہ اس کی چھوٹائی کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی کوئی بڑائی کی جو ہے وہ مثل ہی نہیں۔ اور اسی لیے جو ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے تھے کہ اصل میں جو عقیدہ وحدت الوجود ہے، اس کو جو ہے وہ غلط انٹرپریٹ کر دیا گیا۔ ایکچوئل جو پراپر تصوف کا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک فٹ بال لی جائے اور اس کے اوپر کسی چوٹی کو رکھا جائے، تو وہ چوٹی اس کے آگے بڑی چھوٹی سی ہوگی، مشکل سے نظر آئے گی۔ اب اس فٹ بال کو بڑا کرتے کرتے پوری دنیا جتنا بڑا کر دو تو پھر تو وہ چوٹی نظر بھی نہیں آئے گی، اور اس کو اور بڑا کر دو، سورج جتنا کر دو تو بالکل اس کی حیثیت ایسے لگے کہ یہ تو لگ رہا ہے جیسے اور کچھ ہے ہی نہیں، بس سورج ہی سورج ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مخلوق، ساری مخلوق کو اکٹھا کر لو، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی زیادہ بڑی ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے بس اللہ ہی اللہ ہے اور تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو ایکچوئل یہ تھا جس کو بگاڑ کے یہ کر لیا گیا کہ جی ہر چیز ہی جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، یا جو بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ، کیونکہ اصل جو ہے وہ ایک اللہ ہی ہے، تو ہر چیز جو جاندار ہوگی یا بے جان ہوگی وہ نعوذ باللہ جو ہے، تو یہ بگڑ کے وحدت الوجود جو ہے وہ اس کی یہ شکل شرک کی اختیار کر گیا۔ اچھا چچا، نماز کے بارے میں کچھ پلیز آپ اور بتا دیجئے۔ نماز کے اوپر ظاہر بات زیادہ بات کل ایک بھائی کہہ بھی رہے تھے، آج وہ پتہ نہیں ابھی آئے یا نہیں آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ نماز پہ ضرور بات کریں، اور مجھے بھی اس کی بہت ضرورت ہے کہ میری نماز صحیح بن جائے۔ تو چچا نماز کے اوپر پلیز بات کر لیں۔ آج نماز کی حیثیت جو ہے وہ اتنا گھٹ کی جا رہی ہے کہ آج کی نماز کو ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کل کی نماز جو تھی وہ ایمان پر تھی، اس میں ایمان نظر آتا تھا۔ آج کی نماز میں ایمان نظر نہیں آتا، لیکن علماء کرام کہتے ہیں یہی ہے کہ جس طرح کی بھی نماز ہے، آخری نماز پڑھتے پڑھتے ایمان سے کی جائے گا۔ میں نے اپنی ذاتی زندگی میں میں نے جو ایمان سیکھا ہے وہ
یہ نمازوں سے نہیں ہوگی. چچا یہ وائر کی تھوڑی سی چرچر آ رہی ہے، یہ اگر تھوڑی ٹھیک ہو سکتی ہے تو دیکھ لیں وہ، کیونکہ میں نے دوسرے فون پہ ریکارڈنگ بھی لگائی ہوئی تھی، پھر اگر وہ ہوگی تو وہ اسی ٹائم پہ اپلوڈ ہوتی ہے. تو جس طرح آواز ٹھیک آ رہی ہے. اچھا آج ہمیں نمازوں سے لگایا جا رہا ہے، ضروری بھی ہے کہ اگر ہم نمازوں کے ذریعے سے ایمان سمجھ میں نہ بھی رکھیں تو ڈسپلن جو ہے وہ آ جائے گا. کریکٹ جو ہے نا یہ انتہائی ضروری ہے. یہ چاہے آپ کو ایمان نہ بھی حاصل ہو، لیکن آپ کو اس سے ایک تربیت جو ہے نا وہ مل جاتی ہے کہ آپ نماز کے جو جتنے بھی ضابطے ہیں اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ سدھار لا سکتے ہو اپنے سارے ایماندار شعبوں میں. نماز نمائندگی کرتی ہے ہماری زندگی میں سارے اصول اور سارے شعبوں کی نمائندگی کرتی ہے. ہم کوئی بھی شعبہ لے لیں، صحت لے لیں تو وہ نماز کے ذریعے سے سمجھ آئے گا. اگر ہم ڈسپلن کا شعبہ لے لیں تو وہ بھی نماز میں ہی ہمیں سمجھ آئے گا. ایک امام کے پیچھے ہم نے پیروی کرنی ہے، اور آداب جتنے بھی ہیں، جتنے بھی شعبوں کے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ سارے کے سارے نماز کے ذریعے سے بہت اچھی طریقے سے سمجھ آتے ہیں. اور ادب بھی نماز کے ذریعے سے ہمیں آتا ہے، اور اتفاق بھی ہمیں نماز سے ہی ملتا ہے. اور عقل مندی یہی ہوتی ہے کہ ہم ذہنی طور پر جتنے بھی چل والے دل والے، لیکن نماز میں ہم کوشش کر کے دائرے میں رہتے ہیں تو ہم باہر آ کے جتنا مرضی ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، لیکن نماز کے اندر جب ہم ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ ہنسی مذاق نہیں کر سکتے. ہم ایمان کو نہیں بھی سمجھ رہے ہوتے، لیکن جو ماحول کریٹ کیا گیا ہے نماز کے ذریعے سے، وہ ماحول ہمیں مجبور کرتا ہے یہ سمجھنے پر کہ بھائی یہ آپ جب کسی ادارے میں جاؤ گے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نماز سکھائے گی. وہاں پہ کمیونٹی کیا ہوتی ہے، یونٹی کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں نماز سکھائے گی. اس کمیونٹی میں رہ کر ہم بیماریوں سے کیسے بات کرتے ہیں، یہ وضو اور غسل کے ذریعے سے، صفائی ستھرائی کے ذریعے سے نماز سکھائے گی. تو ہمیں تمام تر شعبوں میں نماز ہیلپ کرتی ہے. یہاں تک کہ تعلیم کے شعبے میں بھی ہمیں نماز سکھاتی ہے. تعلیم میں بھی ہمیں اپنی میموری بڑھانی پڑتی ہے، اور نماز کے لیے ہمیں کم سے کم 4 سورتیں ریکوائر ہوتی ہیں، وہ یاد کریں گے میموری کی وجہ سے، اور پھر وطر میں دعائیں داخل ہو جاتی ہے. اور اگر تراویح میں چلے جائیں تو پھر مزید ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو نماز اوورآل اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمیں سارے ضابطوں سے مطابقت کرا دیتی ہے، بلکہ نماز ہمیں وہ ڈیمو دکھاتی ہے، ٹریلر ہر جو باقی اسلام کی ارکان ہیں ان کا ٹریلر نماز ہی ہمیں دکھا دیتی ہے کہ یہ ہے نماز. اور اس نماز نے حق کو بتا دیا کہ روزہ کیا، اس کی حیثیت کیا. روزے کی حیثیت نماز بتا رہی ہے، اور زکوٰۃ کی حیثیت بھی نماز ہی بتا رہی ہے، اور باقی قربانی کی حیثیت بھی نماز ہی بتا رہی ہے. نماز ہمیں متعارف کرا رہی ہے تمام یہ اسی لیے تو یہ نماز کی زیادہ اہمیت کی حمل اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ اس میں سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ام الکتاب ہے، اور جب آپ ام الکتاب کو ہی پکڑ لیں گے تو میرا خیال ہے کہ کمی ہے ہی نہیں کسی چیز. تو انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ نماز کے ذریعے سے ہم نے اپنی باقی
اینڈ بھی ہم نے نماز سے ہی سیکھنا ہے کہ ہمارا خاتمہ کہاں سے ہوگا. نمازیں تین نمازیں ہمیں بتاتی ہیں کہ فجر کے وقت آپ رکعت سے اور ظہر کے وقت آپ نماز ہو جاتے ہو اور پھر عصر تک نظام کرنے کے بعد مغرب تک آپ پورا ہونا شروع کرتے ہو اور عشاء تک آپ کا ٹائم. یہ ہمیں ٹائم اسکوپ کے اندر یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اصل میں تیری حقیقت کیا ہے. فجر کے وقت پیدا ہوگا اور عشاء تیری زندگی کی شام ہو جائے. اچھا نماز کا اسی طرح سے ایک مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے. وہ رحمان اور رحیم ہے, مرسیفل ہے, لونگ ہے, کیئرنگ ہے, ہمیں سب کچھ دیتا ہے. ہمیں اس نے تمام نعمتیں دی ہیں, آنکھیں دی ہیں, کان دی ہیں, دل دیا, دماغ دیا ہے, کھانے کو دیا ہے, پینے کو دیا ہے, رہنے کو دیا ہے, گھر دیا ہے, رشتہ دار دیے ہیں, ماں باپ, بہن بھائی, اور کتنی جو ہے انگنت نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس نے دی ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا وہ ہمیں جو ہے اپنے دربار میں آنے کے لیے بلاتا ہے. کوئی بڑا مجھے بلا لے کہ آج مجھے پتا چلے عمران خان صاحب نے مجھے بلایا ہے یا امریکہ کے صدر صاحب نے مجھے بلاوا دیا ہے, تو میں جو ہے وہ بھاگا بھاگا جاؤں گا اس ٹائم کے اوپر, بالکل ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچوں گا. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ 5 دفعہ ان کا منادی بلاتا ہے, لیکن میں جو ہوں وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہوں. تو یہ ایک تو ایمان کی کمی ہے ہم سب میں. تو اس چیز کو اگر ہم سمجھ جائیں نا کہ اللہ رب العزت کتنی بڑی ذات ہے, وہ ہمیں بلا رہا ہے اپنے دربار میں آنے کی, مطلب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی, اس کو اپنی گزارشات پیش کرنے کی, جو ہمارے مسائل ہیں اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا. اور حدیث شریف میں دیکھا جائے تو اس کے فضائل کے پازیٹیو دیکھیں تو وہ بھی انگنت, اور اس کو چھوڑنے کے اوپر عذاب اور جو اس کی نیگیٹیوٹیز ہیں وہ بھی انگنت. تو اچھا جی, تو یہ نماز جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایسا مجموعہ ہے, اس کو مطلب ہے کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں بیسٹ ایکسرسائز ہے, اور اس سے سارے جوڑ کھل جاتے ہیں, مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں. سجدے میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ آپ کو سر کو فریش خون مل جاتا ہے جو کہ بڑا ضروری ہوتا ہے, آپ کی آنکھیں فریش ہو جاتی ہیں. اور دینی تو خیر فضائل آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر رکن کا اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک, جن کو ذوق لگ جاتا ہے, مزہ لگ جاتا ہے. اور خاص طور پہ میں بات کروں گا کہ سجدے کی جو حالت ہے یہ تو انسان کی فطرت میں ایسی ہے کہ ایک میں کسی انگریز کا میں واقعہ پڑھا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک بار نا کسی صحرا میں تھا, میری کوئی گاڑی خراب ہوگی یا کچھ ہوگی تو بالکل موت والی کنڈیشن ہوگی, کیونکہ بات کافی لمبی کرنی ہے اس وجہ سے میں شارٹ اس کو کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل برے حال ہو گیا, اور جب مجھے ریسکیو ٹیم پہنچی اور وہ لے کے آئے اور میں نہانے کے لیے گھسا ہوں, تو جب پانی پڑا تو ایسی مجھے زندگی کا احساس ہوا پانی پینے کے بعد, اور پانی جب میں نہایا ہوں تو کہتے ہیں میں خود بخود ہی جو ہے وہ گر گیا, آٹومیٹیکلی سجدے میں گر گیا ادھر ہی. تو کہتے ہیں اس حالت میں مجھے اتنا سکون ملا. تو بعد میں کہتے ہیں میں نے جب یہ دیکھا مسلمانوں کو کہ یہ لوگ اس طرح سے کرتے تو مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ یہی سچا جو ہے مذہب ہے. خالی سجدے کو دیکھ کے وہ جو ہے بندہ مسلمان ہو گیا. تو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. کہ یہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو انسان کی سب سے جو حالت محبوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہو, اپنا جنی پیشانی کو کریں. اور ہم سب جانتے ہیں جو مسلمان ہیں اور جو پڑھتے ہیں, جو
نماز کے سجدے میں کتنا سکون ملتا ہے. مطلب دل جل رہا ہوتا ہے آج کل کے حالات سے، جو بھی معاشی حالات ہو گئے، جسمانی حالات ہو گئے، آگے کے آگے پیچھے کی خبریں سن کے اتنی، اور جو یہ انسان تو ہمیں جو یہ مسلمان ہونے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست چیز دی ہے جس کے بعد ہم بالکل لائٹ ہو جاتے ہیں. تو بہت ہی بڑی نعمت ہے نماز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ سب سے پہلے تو 5 وقت کی فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ جو حدیث شریف آتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ سب سے زیادہ فرائض پورا کر کے حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ نوافل کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس حد تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑے، اس کا جو ہے وہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلے. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو بنیاد ہے کلمے کے بعد، جس مسلمان کا پتہ کہاں سے چلے گا، جس کی نماز جتنی بنی ہوگی اتنا اس کا ایمان بنتا چلا جائے گا. تو نماز کی ایک ایک چیز کو سیکھنا، میں کیا کہہ رہا ہوں، مطلب ہے کہ وہ جو اللہ اکبر کی بات ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے میں آگے ہوں، اس چیز کا ہمیں احساس ہو جائے نماز پڑھتے ہوئے. پھر ثنا کے جو الفاظ ہیں ان کا ہمیں مطلب آ جائے. الحمد شریف پہ کل بھی بات ہوئی تھی کافی، اس کی ہم نے جو تھوڑی سی تفسیر کی بات کی تھی کل. قرآن مجید کا ہوتا کہ وہ ہم سمجھے تو صحیح کہ ہم بات کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پھر جو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کی قرآن فہمی کو لے کے آئے کہ جو مولوی صاحب پڑھے وہ ہمیں پتا تو ہو کہ وہ قرآن میں کہا کیا جا رہا ہے. پھر جب ہم رکوع میں جائیں اس کا بارے میں پتا ہو کہ سبحان ربی العظیم جو کہہ رہے ہیں کہ سبحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ذات اکمل ہے، سبحان رب میرا پالنے والا اکمل ہے، عظیم، گریٹ ہے وہ. اور اس کی جو ہے باقی تسبیحات بھی جو آتی ہے وہ بھی جس طرح سے ایک سبحان ربی العظیم تو ہمیں آتی ہے، لیکن سبحان ربی العظیم و بحمدہ بھی ساتھ آتا ہے. اسی طرح سے میرے خیال سے اگر میرا پروناؤنسیشن ٹھیک ہو اللہ کرے تو وہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی تسبیح آتی ہے. ابھی موقع مل رہی ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ میں کتاب سے بھی پڑھ کے بتاؤں گا کہ اور کتنی تسبیحات ہیں جو ہماری رکوع کی ہے. اور اس طرح کی بھی مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے، ایگزیکٹ مجھے پوری یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم اس طرح سے تھا کہ انسان جس وقت غالباً رکوع میں جاتا ہے تو اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر قبر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، یا قبر سے شفٹ کر کے شاید سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اس طرح سے کچھ آتا ہے. اور پھر جب وہ کھڑا ہوتا ہے، رکوع سے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ سارے کے سارے گناہ اس کے کھڑے ہونے کے ساتھ جو ہے وہ گر جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان پاک ہو جاتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہے کہ سجدے میں جانے سے پہلے بندہ جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. یعنی پاک ہو کے بندہ جو ہے اگر صحیح ہمارا قیام ہو جائے، صحیح رکوع ہو جائے، تو سجدے میں جانے سے پہلے ہم جو ہو جائیں گے. اسی طرح سے سجدے کی جو باقی دعائیں آتی ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے. اور اب جس وقت ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جب اس کی حمد کی جائے، تو ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے ایک وہ ذکر آتا ہے نا، ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا و مبارکا فی، جو آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا تھا تو آپ سے پوچھا تھا یہ کس نے کہا، تو وہ پہلے پریشان ہوئے کہ شاید مجھ سے کوئی غلط چیز ہو گئی. آپ نے کہا نہیں، کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے دیکھا کتنے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا ہم ثواب جو ہے وہ کس طرح سے لکھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس کا نماز کے بارے میں خیال کرنا. اور صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو اتنی معتدل ہوتی تھی، ہماری تو بس یہ ہوتی نا کہ رکوع جلدی سے کیا، اٹھے جلدی سے، اور پھر جلدی سے سجدہ کیا، اور جو سجدے کی درمیان کی دعا ہے وہ بھی نہیں مانگتے. جب ہم دو سجدوں کے درمیان جب جو جلسہ میں بیٹھتے ہیں تو اس کی ایک دعا آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، دو سجدوں کی دعا جو بیٹھنے کی، چچا وہ بھی آپ کو یاد آ رہی ہے؟ وہ ہے
ابھی میرے ذہن سے نکلی ہے، نماز میں تو الحمدللہ پڑھ رہا ہوتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافانی وحدنی ورزقنی وجبرنی ورفانی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافانی وحدنی ورزقنی وجبرنی۔ تو آپ یہ دیکھیں اگر ہم یہ دعا جو ہے وہ دو مطلب ایک سجدے سے اٹھیں اور بیٹھ کے دعا آرام سے پڑھیں، تو پہلی بات تو یہ کہ جو بندہ کہتا ہے نا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی رب اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو پتہ ہے کہ کوئی معاف کرنے والا ہے، تو فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح سے جو اس کی باقی جو ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافانی وحدنی ورزقنی وجبرنی، اب اس کا مطلب اگر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اللہ مجھے رزق دے، مجھے عافیت عطا فرما، میری مغفرت کر دے، مجھے بلند کر دے، تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہمیں چاہیے۔ اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں جب انسان آرام سے یہ دعا کرتا ہے، آپ یقین کریں کبھی میں یعنی اگر امامت کا موقع مل جائے، اگر میں یہ دعا پڑھنے بیٹھ جاؤں نا تھوڑے آرام سے ایک دفعہ بھی، تو لوگ جو ہے پیچھے سے سبحان اللہ کہنے لگ جاتے ہیں، یعنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے۔ ایسی ہماری عادت بن گئی ہے کہ کچھ سیکنڈ اگر ہمارے لگ جائے سجدے سے اٹھ کے بیٹھنے میں، تو ایسی ہماری عوام کی عادت جلدی سے سجدے کی ہو گئی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میں ملیشیا میں تھا تو ادھر کافی بہتر حالات ہیں، وہ کافی سکون ہماری بنسبت نا، وہ لوگ کافی سکون سے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی جو مطلب قرات ہے وہ بھی بڑے آرام سے کرتے تلاوت کی اور لینتھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو کافی جلدی جو ہے ہم نے کرنی شروع کر دی ہوئی ہے ادھر۔ تو ان سب کی وجہ سے ہمارے جو وہ اثرات ہیں نماز کے، جس کو خشوع الخضوع اسی کو کہتے ہیں کہ آرام آرام سے ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرتے ہوئے، تو اللہ کرے جی ہم اس کے اوپر آ جائے کہ ہماری نماز ایسی بن جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جس طرح سے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، میں تو یقین کریں چچا کئی بار ایسا ہوتا ہے، مولوی صاحب کے پیچھے بھی ہوتا ہوں تو ایک اپنی دھن پہ جب اتحیات پڑھ جاتا ہوں تو پھر میں دوبارہ سے جب مجھے یاد آتا ہے کہ تو میں اپنی دھن پہ پڑھ گیا تو میں درود شریف روک کے دوبارہ اتحیات دوبارہ پڑھتا ہوں، اس کے لیے کہ اتحیاتوں کے وہ جو کہتے ہیں کہ تمام بدی باتیں اور ہر طرح کی بات اللہ کے لیے، اور تمام جو نیکیاں ہیں پاکیزہ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین۔ تو اس میں اپنے اوپر بھی سلام آتا ہے، اور جب ہم عباد اللہ صالحین کہتے ہیں تو اس میں علماء بتاتے ہیں کہ سارے آ جاتے ہیں، سارے انسان جتنے، سارے جن نیک جتنے ہیں، سارے فرشتے جتنے ہیں، ان سب کو سلام جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس کے اوپر خیال کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے اوپر درود کی ہمیں توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ نماز کی اس کے بعد اتنی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آتی ہیں کہ آپ یقین کریں ہم لوگ تو بہت، ہمیں تو بس وہ ایک جو مولوی صاحب نے شروع میں پڑھا دی ہے، اسکول میں پڑھا دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہوگی یا ربی جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ تو یہ تو خیر بہت بڑی دعا ہے، خیر ماشاء اللہ یہ بھی بہت عظیم دعا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں اور آتی ہیں۔ آپ ذرا نماز کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، اتنی ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے کہ جن سے ہم لوگ استفادہ ہی نہیں حاصل کرتے، جو کہ نماز میں پڑھنے والی ہے۔ اور ایک دعا اس طرح کی ہے کہ اللہ اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اب یہ جو دعا ہے صحابہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن سکھاتے تھے۔ اتنی اس کی امپورٹنس ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اتنی اہم چیزوں کے سے جو ہے وہ آؤس پڑی گئی ہے، اور خاص طور پہ جو دجال کا فتنہ ہے اس سے، جو کہ دیکھا جائے تو ہم لوگ کو تو بس یہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہم تو اب وہ زمانہ آ گیا جو اس فتنے میں ابھی پڑھا کے پڑھا، اور نظام تو وہ شروع ہو چکا ہوا ہے، تو یہ دعا بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں نماز کی، تو ان ساری چیزوں کو جب ہم خیال کریں گے آرام سے تو پھر جو ہے وہ بہت شکریہ جی، پھر جو ہے وہ بلال عابد بھائی بہت شکریہ آپ کا، تو پھر کہیں جا کے نماز ہماری ایسی نماز بنے گی جس سے ہمیں جو ہے وہ ملے۔ اور اس طرح سکون سے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ یقین کریں
کہ اتنا مزہ آتا ہے اس کے بعد کہ وہ کیفیت بیان سے باہر ہے. اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے. یہی جو ہے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا جو بھی پوچھا جائے گا, وہ کہتے ہیں نا اول کرسی سے نماز بابت, تو جو ہے وہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو اصل حساب ہوگا جس کی کہتے ہیں نماز پوری نکل آئے گی, اس کے باقی مال بھی اچھے نکل آئیں گے. اور پھر یہ کہ جو نہیں پڑھتا اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں اور کفر میں فرق جو ہے نا وہ نماز ہی ہے. یعنی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ تو اصل میں مسلمان ہے ہی نہیں دیکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کمزوری کو دور کرے. کتنا زیادہ ہمیں نماز کے اوپر جو نہیں ہے ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ہے کہ اول تو ہم لوگ اس طرح سے پڑھ نہیں رہے جس طرح سے پڑھنی چاہیے. اگر چلو جو جس کو توفیق ہے بھی وہ دوسروں کی کوئی فکر نہیں کر رہا کہ بے نمازی آگے پیچھے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ ہے. بھجن کسی کے بھی پڑھ لے, الحمدللہ تو سارے پڑھتے رانی بھائی. الحمدللہ پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے, کس کا اختلاف ہے, کون ہے جو ایسا الحمدللہ نہیں پڑھتا. اللہ اکبر کو کون نہیں کہتا ہے جو اللہ اکبر نہ کہے. تو یہ جو نا یہ صرف ہمارے وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, اس کا کوئی فرق نہیں ہے نماز. آپ کہتے ہیں جی 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 چچا.